الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت کی بات کر لیتے ہیں، یعنی جیسی نیت ویسی مراد کہا جاتا ہے نا۔ تو آج میں تفسیر سورہ نور شروع کروانے جا رہی ہوں۔ سورہ نور کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ تفسیر کروانے کی کوشش کر، اور اس میں انشاءاللہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس کورس کو ہم نے دلچسپی اور لگن کے ساتھ سیکھنا ہے۔ جو کچھ اس میں سکھایا جائے گا اس پر انشاءاللہ عز و جل پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں تک ہمیں ضرورت محسوس ہوئی وہ چیزیں ہم اپنی نوٹ بک میں بھی لکھ لیں گے۔ اگر کسی طالبہ کو عبارت یا مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہوئی تو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سبق سمجھ میں آ جانے کی صورت میں حمد الہی بجا لاؤں گی، اور سمجھ نہ آنے کی صورت میں دعا کروں گی اور بار بار سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ سبق سمجھ نہ آنے کی صورت میں اپنی اساتذہ پر بدگمانی سے کرنے کی بجائے اپنا قصور تصور کریں کہ آیا ہم دل جمی سے پڑھ رہی ہیں یا نہیں۔ آج کی پہلی کلاس میں ہم سورہ نور کا تعارف پڑھیں گے، تاکہ آئندہ اسباق میں آپ کو واضح ہو جائے کہ ہم نے اس صورت میں پڑھنا کیا ہے۔ اگر آپ لوگ نوٹس بنا لیتی ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ کلاس کے آخر میں ہم آپ سے ایک پیپر بھی لیں گے انشاءاللہ، اور اسی پیپر کے بنیاد پہ آپ کی نمبرنگ ہوگی اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ سورہ نور کا تعارف۔ مقامی نزول۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ نور نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ سورہ نور کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے، تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ آگے ہم سورہ نور کے مضامین بیان کریں گے کہ اس سورہ میں ہم نے کیا پڑھنی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا، عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں زنا کرنے والوں مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ نمبر 2، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کرنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس میں لعان کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت میں لگانے والے تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا، یعنی سزا دی گئی۔
اس صورت میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں ہم اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کریں گے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم عورتوں کے سامنے یا مردوں کے سامنے عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور پوری کائنات کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا ہے۔ منافقوں اور سچے مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ منافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کو گھر میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ مومنون کی ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورہ مومنون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مومنون میں ایمان والوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ نیز سورہ مومنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ نور کی تفسیر اور ترجمہ ساتھ تجوید شروع کریں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔